بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب والدوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الابصار والضيائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا۔ انتہائی محترم محتشم مکرم حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، مداحان مصطفیٰ جان رحمت، اساتین ملت، بزرگان ملت و عزیزان ملت اسلامیہ، عفت مآب پردہ نشین خواتین امت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم، اسی کی توفیق و عنایت، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام آج کے اس عظیم الشان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت کی سعادت سے بہرہ مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مجتمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ سے بٹنے والی خیرات کا خصوصی حصہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ قلب کی عمیق گہرائیوں سے اس اجلاس کے تمام منتظمین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، جن کی شبانہ روز کی محنتوں کے باعث آج کا یہ عظیم الشان اجلاس منصع شہود میں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے،
اور ان کی ان محنتوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس وقت پوری دنیا میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا جشن، 1500 سالہ ولادت بسعادت کا جشن منایا جا رہا ہے، اور دنیا کے نقشے پر جیسے ہم آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 200 سے زیادہ ممالک ہیں، ان 200 سے زیادہ ممالک میں بحمدہ تعالی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے اجلاس، محافل، اجتماعات، کانفرنسز وغیرہ منعقد ہو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت کو 1500 سال مکمل ہوئے، 15 صدیوں سے حضور علیہ السلام کی امت بحیثیت خیر امت آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور محبت پیش کرتے آ رہی ہے، اور انشاءاللہ بإذن اللہ صبح قیامت تک ہم آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور محبت پیش کرتے رہیں گے۔ عالم اسلام اس وقت بڑے ناگفتہ بھی حالات سے گزر رہا ہے۔ اسٹیج پر علماء اکرام تشریف فرما ہیں، ذمہ داران بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے سامنے بزرگوں کی بھی ایک جماعت موجود ہے، نوجوان بھی تشریف فرما ہیں، ارباب علم و دانش کی بھی میں اس حوالے سے توجہ چاہوں گا کہ بڑے ناگفتہ بھی حالات سے اس وقت عالم اسلام گزر رہا ہے۔ ہم آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، بلاد اسلامیہ کن کربناک مراحل سے گزر رہے ہیں، ہم آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ وطن عزیز میں بھی حالات ناگفتہ بھی ہیں، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، گجرات سے لے کر آسام اور بنگال تک، ہر جگہ نفرت 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 نظر آتی ہے۔ ایسے پرفتن دور میں، پرآشوب دور میں، ریکارڈنگ کر رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کو بند کر دیں گے، یہ ڈرون کو بند کر دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، آپ ایک مرتبہ لے لیے کافی ہے، آپ ہمیں ڈسٹرب نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ آپ توجہ کریں کہ ہر طرف آپ کو نفرت 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 نظر آئے گی۔ وطن عزیز میں بھی حالات ناگفتہ بھی ہیں اس حوالے سے کہ ہمارے اپنے وطن میں ایک ماحول نفرتوں کا بنایا گیا ہے، اور اس نفرتوں کے ماحول کا اثر چھوٹے سے چھوٹے گاؤں سے لے کر بڑے سے بڑے شہر تک ہمیں نظر آتا ہے۔ ایسے پرفتن دور میں، پرآشوب دور میں، انتشار، اختلاف اور افتراق کے دور میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل سجانا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا جشن منانا، اور سب کو اکٹھا کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سے روشناس کرانا، کتاب اللہ کی روشنی میں، آیات قرآنی کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں
حضور علیہ السلام کی امت کو اکٹھا کرنا، اللہ کے بندوں کو اکٹھا کرنا اور خوب اہتمام کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کا تذکار جمیل کرنا نفرتوں کے اس پرفتن دور میں محبت کے چراغ کو روشن کرنے کے مترادف ہے۔ ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہمیشہ سے کہتے چلے آ رہے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو سامنے رکھا جائے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیمات کو سامنے رکھا جائے تو ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں قطعی طور پر نفرت کا درس نہیں دیتا ہے، ہمارا دین قطعی طور پر ہمیں عداوت کا سبق نہیں پڑھاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے قبل دنیا میں ہر جگہ نفرت 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 تھی۔ حضور علیہ السلام کے قدوم میمنت لزوم کی، آپ کی ولادت بسعادت کی اور آپ کے میلاد پاک کی یہ برکتیں رہی کہ آپ کے آنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفرتوں کا خاتمہ فرما دیا اور ہر جگہ ہمیں محبت 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 نظر آنے لگی۔ قرآن مجید کی ایک دو نہیں بے شمار آیات شاہد عدل ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کا یہ عظیم الشان اجلاس آپ کے اپنے گاؤں، آپ کے اپنے شہر دولت آباد کے لیے نہیں، حیدرآباد کے لیے نہیں، تلنگانہ کے لیے نہیں، بلکہ پورے بھارت کے لیے سنگ میل کی حیثیت حاصل کرے گا کہ ہم اس نبی پاک کا میلاد منا رہے ہیں جن کی تعلیمات میں نفرت نہیں، محبت ہے، جن کی تعلیمات میں عداوت نہیں، صرف اور صرف پیار ہے، صرف اور صرف محبت ہے۔ یہ پیغام یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر جگہ جانا چاہیے، ہر جگہ یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ آپ قرآن مجید پڑھیں گے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کا مطالعہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے دل نشیں، بڑے دل نواز انداز میں اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت بیان فرماتا ہے۔ قرآن میں 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تبارک و تعالی جہاں قرآن مجید میں عقیدہ توحید بیان فرماتا ہے، جہاں عقیدہ آخرت کا تذکرہ ملتا ہے، جہاں رب تبارک و تعالی جنت کے احوال کا ذکر فرماتا ہے، جہنم کے ہولناک مناظر کا تذکار قرآن مجید میں موجود ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بہت ہی دل نشیں اور دل نواز انداز میں اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت بھی بیان فرماتا ہے۔ جس محبت کے ساتھ اور جس دل نشیں اور دل نواز انداز میں رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت بیان فرماتا ہے، اسی رب ذوالجلال والاکرام کی عزت کی قسم میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت کوئی ہستی بیان کر سکتی ہے تو وہ ذات اللہ کی ذات ہے، وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت بیان فرماتا ہے۔ ایک دو مقامات پہ نہیں، بے شمار مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت بیان فرماتا ہے۔ یہی قرآن مجید ہے، اسی قرآن مجید کو آپ اٹھا کر کے پڑھ لیں، اللہ کا یہ مقدس کلام ہماری آپ کی رہبری رہنمائی کرتا ہے
اور میں اس مقام پہ رک کر بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی شان و عظمت بیان کرنا، حضور علیہ السلام کے چہرے والضحیٰ کا ذکر کرنا، حضور علیہ السلام کے زلف واللیل کا ذکر کرنا، حضور علیہ السلام کے شرح صدر کا ذکر کرنا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کا تذکرہ کرنا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان اقدس کا ذکر کرنا، آپ کی شان سماعت کا ذکر کرنا، آپ کے نبوت و رسالت والے ہاتھوں کا ذکر کرنا، آپ کے قد زیبا کا ذکر کرنا، حضور علیہ السلام کی شان و عظمت بیان کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی پیاری سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی پیاری سنت ہے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کا مطالعہ آپ کریں، ایک دو نہیں، بے شمار ہزاروں نہیں، لاکھوں احادیث کا ذخیرہ ہمارے اپنے سامنے ہے۔ صرف کتب سیاہ نہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد ہی نہیں، بلکہ کتب سیاہ کے علاوہ بے شمار احادیث کی کتابیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں احادیث موجود ہیں، ان احادیث کا مطالعہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو 5 عظیم شانیں عطا فرمائی ہیں، 5 عظیم شانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو 5 مخصوص شان و عظمت عطا فرمایا ہے، 5۔ بہت ہی غور سے سنیے گا، ذمہ داری کے ساتھ سنیے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہے شان خلقت، ایک ہے شان خلقت، آپ میرے ساتھ بولتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان خلقت، دوسری حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ولادت، تیسری حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بعثت، چوتھی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحلت، اور 5ویں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان شفاعت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 5 عظمتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ ہم لوگ خوش نصیب اور سعادت مند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، خیر امت بنایا، امت وسط بنایا، امت محرومہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان، ایسی عظمت اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو عطا فرمائی کہ انبیاء علیہم السلام میں ایک طبقہ ایسا گزرا ہے جو حضور علیہ السلام کی امت بننے کی خواہش رکھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو وہ شرف عطا فرمایا ہے۔ پتہ نہیں آپ کے ہمارے والدین کی کون سی نیکیاں، آپ کے ہمارے بڑے بڑوں کی کون سی نیکیاں رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو مدینے کے تاجدار کے غلاموں میں پیدا فرمایا۔ غور کرے، توجہ کرے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان خلقت یہ ہے، اکثر آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، جلسوں میں، کانفرنسوں میں، جمعہ میں، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان خلقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے نور کو تخلیق فرمانا چاہا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ وجود بخشنا چاہا۔ یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، میں توجہ چاہوں گا، ہمارے اکھنڈ بھارت کے بہت بڑے محدث، ایک جملہ بول رہا ہوں، کون سا؟ اکھنڈ، بولیے، اکھنڈ بھارت، اکھنڈ بھارت، ہمارے اکھنڈ بھارت کے ایک بہت بڑے محدث، کم و بیش جن کا زمانہ گزرا ہے 400 سال ہو گئے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، محقق الاطلاق،
جن کی سند حدیث کے بغیر ہمارے اپنے دیش میں کسی کی سند حدیث مکمل نہیں ہوتی، خواہ وہ علماء بریلی ہوں خواہ وہ علماء دیوبند ہوں، کسی کی سند حدیث مکمل نہیں ہوتی۔ ہم سب حضرت شیخ علی الاطلاق کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور محبت پیش کرتے ہیں، ہم سب پیش کرتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو بنانا چاہا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی زبان قدرت سے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ۔ آپ میرے ساتھ کہیں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ شیخ علی الاطلاق ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی اپنی زبان قدرت سے محمد الرسول اللہ فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور اللہ کی بارگاہ میں جلوہ گر ہو گیا۔ پھر شیخ علی الاطلاق ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نور نبوت سے آواز آئی لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ آپ غور کریں، توجہ کریں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زبان قدرت سے فرمایا، نور نبوت حاضر ہو گیا اور نور نبوت سے آواز آئی لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، نور نبوت سے آواز آئی لا الہ الا اللہ۔ شیخ علی الاطلاق کی اس روایت کو سامنے رکھ کر علماء یہی توجہ دلاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے اور محمد الرسول اللہ کہنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نور نبوت حاضر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور حاضر ہو گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، دین سکھایا جا رہا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کھڑے ہو گئے جن کا نام حضرت جابر ہے، کھڑے ہو گئے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ نے کس شے کو بنایا؟ سب سے پہلے اللہ نے کس شے کو بنایا؟ میں حضور علیہ السلام کی شان تخلیق بیان کر رہا ہوں، شان خلقت بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ نے کس شے کو بیان فرمایا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جابر، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو بنایا۔ پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اے جابر، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو بنایا اور سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا، اپنے نور سے بنایا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کے اسماء مبارکہ ہیں نا، ان میں ایک اسم مبارک ہے نور اللہ۔ کیا ہے ایک اسم مبارک؟ کیا ہے بولیے؟ دولت آباد میں ہے کسی کا نام نور اللہ؟ نہیں ہے تو نیت کر لیجئے اللہ بیٹا عطا فرمائے تو ہم اس کا نام رکھیں گے نور اللہ، ہے نا؟ نور اللہ، نور اللہ۔ حضور کے اسماء مبارکہ میں ایک اسم مبارک ہے نور اللہ، نور اللہ۔ پھر اسی کو قرآن مجید بیان کرتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آئے، ہے نا؟ نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، بس آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ سارے مفسرین اس میں بڑی جماعت، بالخصوص علامہ محمود آلوسی، یہ علماء جانتے اچھی طرح سے،
علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب تفسیر روح المعانی وہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں نور جس کا ذکر ہو رہا ہے، نور اس سے کوئی اور نہیں حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، اور روشن کتاب سے مراد کوئی اور کتاب نہیں، قرآن مجید ہے۔ مسلمانوں ہم بڑے خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی دیا تو نور والا نبی دیا، اور کتاب دی تو نور والی کتاب عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں اندھیرا، بولیے، ہمارے یہاں اندھیرا نہیں ہے، ہمارے یہاں اندھیرا نہیں ہے۔ میں کچھ روایتیں نوٹ کر کے لایا ہوں، وہ آپ کو سنا کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا حوالے جات کے ساتھ، اور آپ کی توجہ کا بھی طالب امید ہے کہ آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے یہاں اندھیرا نہیں ہے، اندھیرا ہمارے یہاں صرف روشنی ہے، اجالا ہے، اجالا ہے۔ اس لیے مولانا کہ اندھیرے کا تعلق گمراہی سے ہے نا، اندھیرے کا تعلق گمراہی سے، اجالے کا تعلق ہدایت سے ہے۔ رات آپ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہو، راستے میں پتہ نہیں پتھر وغیرہ پڑا ہوا ہے، اندھیرا ہے تو ٹھوکر لگی، گر گئے، یہ اندھیرا ہے۔ اور اجالا ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پتھر ہے راستے میں، تو آپ پتھر سے سائیڈ میں دائیں بائیں سے آپ گزر جائیں گے، گریں گے نہیں۔ اسی لیے بڑی ذمہ داری کے ساتھ بار بار یہ سبق پڑھایا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم جس نبی کا میلاد مناتے ہیں، جس نبی کی سیرت کے تذکرے کرتے ہیں، جس نبی کی شان و عظمت بیان کرتے ہیں، جس نبی کی عظمتوں کے گن گاتے ہیں، اور جس نبی کا جشن مناتے ہیں، اللہ نے اس نبی کو نور والا نبی بنایا، اور اس نور والے نبی کو کوئی ظلمت والی نہیں، نور والی ایسی عظیم کتاب عطا فرمائی جسے کتاب مبین کہا جاتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہاری شان بڑی نرالی ہے، اللہ نے تمہیں نور والا نبی عطا فرمایا اور روشن کتاب عطا فرمائی تاکہ تم نبی علیہ السلام کی اور قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں چلو تو دولت آباد سے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے سعادت مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو نور بنایا، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان خلقت بڑی عظیم، بڑی بے مثال، اس پر ہم لوگ گفتگو کرتے رہیں تو یہ مختصر سا وقت اجازت نہیں دے گا۔ میں اپنی گفتگو کو بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا رہا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی جہاں نورانیت اور آپ کی شان و عظمت بیان فرماتا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بھی بیان فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی شان و عظمت بیان فرماتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے عظیم گوشوں کا ذکر فرماتا ہے۔ ہم قرآن مجید جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے حضور علیہ السلام کی شان و عظمت ہمارے آپ کے سامنے واضح ہوتے چلی جائے گی۔ ایسے ہی آپ آگے بڑھیں تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے دل نشیں، بڑے دل نواز انداز میں اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بسعادت کی شان و عظمت بھی بیان فرمائی۔ صرف حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی شان و عظمت نہیں، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی ولادت بسعادت کا تذکرہ فرمایا۔ بالخصوص قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، ان کی شان و عظمت کا تذکار جمیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ علماء جانتے اچھی طرح سے سورۃ آل عمران اٹھائیے، پڑھیے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت و سعادت کی عظمتوں کا بیان سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت و سعادت کے حوالے سے بڑے دل نشین، بڑے دل نواز انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر فرماتا ہے۔ ایسے ہی رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی حبیب علیہ السلام کی ولادت و سعادت کا ذکر فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت تمام بنا کر بھیجا۔ حضور کے آنے کا ذکر، حضور کی تشریف آوری کا ذکر، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے جانے کا ذکر، اسی کو تو ذکر میلاد کہتے ہیں، اسی کو ذکر میلاد کہتے ہیں، اسی کو ذکر میلاد کہتے ہیں۔ آپ اٹھائیے قرآن مجید، آپ پڑھیے سورۃ بلد۔ سورۃ بلد کا ہم اکثر تذکرہ کرتے رہتے ہیں، آپ ہم سورۃ بلد پڑھتے رہتے، تلاوت کرتے رہتے، علماء بیٹھے ہوئے، علماء کی بھی توجہ چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا، یا یوں کہیں کہ میں اس شہر مکہ کی قسم نہ کھاؤں۔ لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ پڑھیے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں گے اللہ تو شہر مکہ کی قسم کیوں کھاتا ہے، کیوں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے؟ آپ تفاسیر اٹھائیے، پڑھیے۔ پھر قرآن مجید کی سب سے بہترین تفسیر کون سی ہے؟ قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر، بولیے، قرآن کی تفسیر قرآن سے، سب سے بہترین تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن سے، پھر اس کے بعد قرآن کی تفسیر احادیث سے، پھر اس کے بعد جتنی مطلب تفاسیر آئی ہیں ان کے درجات بعد میں ہیں، مگر یہ دو درجے قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کو سمجھنے کے حوالے سے کہ قرآن کو قرآن سے سمجھو اور قرآن کو حضور علیہ السلام کے احادیث کی روشنی میں سمجھو۔ لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شان، آپ کی عظمت کتنی نرالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اے اللہ، شہر مکہ کی قسم تو کیوں کھاتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں خانہ کعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، خانہ کعبہ کی وجہ سے میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا ہوں۔ اے اللہ، تو شہر مکہ کی قسم مطاف کی وجہ سے کھاتا ہے؟ کہ مطاف کی وجہ سے بھی نہیں۔ اے اللہ، تو شہر مکہ کی قسم حجر اسود کی وجہ سے کھاتا ہے؟ کہ حجر اسود کی وجہ سے بھی نہیں۔ صفا مروہ کی وجہ سے؟ کہ صفا مروہ کی وجہ سے بھی نہیں۔ آب زمزم کی وجہ سے؟ کہ آب زمزم کی وجہ سے بھی نہیں۔ مزراب رحمت کی وجہ سے؟ باب کعبہ کی وجہ سے اللہ تو شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے؟ کہا نہیں۔ مقام ابراہیم کی وجہ سے؟ کہا نہیں۔ رکن یمانی، رکن شامی، رکن عراقی، اس کی وجہ سے کھاتا ہے شہر مکہ کی قسم؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، اس کی وجہ سے بھی نہیں۔ مینا، عرفات، مزدلفہ لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے شہر مکہ کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ کہا نہیں۔ اے اللہ، شہر مکہ کی قسم تو ان میں سے کسی وجہ سے نہیں کھا رہا ہے، نہ خانہ کعبہ کی وجہ سے، نہ مطاف کی وجہ سے، نہ مقام ابراہیم کی وجہ سے، نہ آب زمزم کی وجہ سے، نہ صفا کی وجہ سے، نہ مروہ کی وجہ سے، نہ مینا کی وجہ سے، نہ عرفات کی وجہ سے، نہ مزدلفہ کی وجہ سے۔ اے اللہ، تو شہر مکہ کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ آگے قرآن ہماری آپ کی رہبری رہنمائی کرتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم صرف اور صرف اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس شہر مکہ میں میرا محبوب رہتا ہے۔
اللہ اکبر. وانت حل بہذا البلد، اے میرے محبوب آپ اس شہر مکہ میں رہتے ہو، آپ اس شہر میں رہتے ہو، اس لیے میں شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں. میں قرآن آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. پھر آگے بڑھیے. پھر شہر مکہ کی قسم اللہ پھر دو وجوہات بیان فرما رہا ہے. دو اور وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میں شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں. علماء کی بھی توجہ چاہوں گا. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس شہر مکہ میں میرا محبوب رہتا ہے. وانت حل بہذا البلد، میرا محبوب اس شہر میں رہتا ہے، اس لیے شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں. ووالد وما ولد، اس شہر مکہ کی قسم میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ یہ شہر مکہ میرے محبوب کے باپ دادا کا شہر ہے، اور اس شہر مکہ کی قسم اس لیے میں کھاتا ہوں کہ اسی شہر مکہ میں میرے محبوب کا میلاد ہوا ہے. ووالد وما ولد، یہی پیدائش ہوئی ہے حضور علیہ السلام کی، ولادت یہی ہوئی ہے، ولادت یہی ہوئی ہے. اللہ اکبر. حضور کی شان ولادت دیکھیے کیسی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کی شان ولادت کی قسم کھا رہا ہے، قسم یاد فرما رہا ہے. اللہ اکبر. حضرات گرامی، یہ شان کوئی معمولی شان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی بارگاہ سے عطا فرمائی. کہ میرے محبوب آپ کی ولادت اس شہر میں ہوئی ہے، اس لیے میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. آگے بڑھیے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، سب کو پتہ ہے. ربیع الاول میں ہوئی، سب کو پتہ ہے. دوشنبے کے دن ہوئی، سب کو پتہ ہے. 12 ربیع الاول کو ہوئی، یہ بھی سب کو پتہ ہے ولادت. صبح صادق کے وقت حضرت عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ کے بطن مبارک سے حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ہے نا. اسی کو ذکر میلاد کہتے ہیں، ذکر سیرت کہتے ہیں. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تاریخ میں بعض مورخین کا اختلاف ہے کہ یہ تاریخ نہیں، یہ تاریخ ہے. تاریخ میں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو جو شان ولادت عطا فرمائی، وہ شان ولادت بڑی عظیم ہے، بڑی عرفہ ہے، بڑی اعلیٰ ہے. اللہ اکبر. ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے سعادت مند ہیں. بھارت کا مسلمان بہت سعادت مند ہے. ہمارے دیش میں رہنے بسنے والے کروڑوں ہندوستانی بھی بڑے عظیم ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دیش کو ایک عظیم شرف عطا فرمایا ہے، اور عظیم شرف کیا ہے؟ ابن عساکر تاریخ دمشق کبیر میں یہ روایت لاتے ہیں، اور بھی بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین اسے بیان کرتے ہیں. توجہ کا طالب ہوں، غور سے سنیے گا، اس لیے کہ ہم یہاں ذکر رسول کرنے کے لیے اوپر سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ذکر رسول سننے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں. حضور علیہ السلام کی شان میلاد، شان سیرت ہم بیان کر رہے ہیں. آپ لوگ بیٹھ کر کے شان میلاد، شان سیرت سماعت کر رہے ہیں. آپ کو اندازہ بھی ہونا چاہیے اور آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ یہ شان و عظمت حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کی، آپ کی سیرت پاک کی کیسی عظیم ہے، کتنی عظیم ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا. پتہ ہے آپ کو؟ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں جس ملک میں آئے، میں لفظ ملک بول رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، اس وقت ملک بنا نہیں تھا، مگر جس ملک میں آئے، جس خطے میں آئے، جس علاقے میں آئے، بحمدہ تعالی وہ ملک ہمارا بھارت ہے. آدم علیہ السلام بولیے سب سے پہلے کہاں ہے؟ جنت سے سیدھے بولیے بھارت میں، ہمارے دیش میں، ہمارے بھارت میں آئے. سب سے پہلے کہاں آئے؟
بولیے، پیچھے والے بولیں بھارت میں آئے، ہے نا؟ آدم علیہ السلام جنت سے سیدھے ہمارے دیش میں اتارے گئے، اور ہمارا دیش اکھنڈ بھارت. کون سا بھارت؟ اکھنڈ بھارت. اس کا نقشہ ہے، آپ تلاشیں گے تو آپ کو مل جائے گا اکھنڈ بھارت کسے کہتے ہیں. انڈیوائیڈڈ انڈیا. اس میں آج کا جو سری لنکا ہے جسے سرندیپ کہا جاتا ہے، سرندیپ بھی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا نزول اللہ کی بارگاہ سے یہاں ہوا. آپ یہاں تشریف لائے، نازل ہوئے. زمین پر جب آئے، دن گزرا، رات آئی تو پریشان ہونے لگے، اس لیے کہ جنت میں رات نہیں ہے. یہ آپ کو پہلے ہی سے پتا چلے، ورنہ وہاں جانے کے بعد آپ رات کو تلاشیں گے رات کہاں ہے. جنت میں رات بولیے نہیں ہے. جنت میں صرف نور ہی نور ہے، اجالا ہی اجالا ہے. وہاں رات نہیں ہے، جنت میں رات نہیں ہے. رات ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام بے چین ہونے لگے، بے قرار ہونے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ اے جبرائیل، میرا آدم جنت میں رہا ہے، اب زمین پہ اتارا گیا ہے. اے جبرائیل، رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، میرا آدم بے چین بے قرار ہو رہا ہے، جاؤ جا کر کے میرے آدم کی بے چینی بے قراری دور کر دو. غور سے سنیے گا. سب سے پہلے نبی ظاہراً ابو الانبیاء، تمام نبیوں کے باپ، تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہمارے دیش میں آئے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ سب سے پہلے ہمارے دیش میں آئے. دن گزرا، رات آئی، بے چین بے قرار ہونے لگے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے فرمایا، جبرائیل جاؤ، میرا آدم بے چین بے قرار ہو رہا ہے، میرے آدم کی بے چینی بے قراری دور کر دو. حضرت جبرائیل اللہ کا حکم پا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت جبرائیل کو دیکھ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی بے چینی بے قراری کسی حد تک کم ہو گئی. اللہ کا حکم تھا کہ بے چینی بے قراری کیسے دور کر دی جائے. آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کے گھروں میں اگر کوئی بے چین بے قرار ہو جاتا ہے، آپ میں سے کوئی بے چین بے قرار ہو جاتا ہے، بے چینی بے قراری بڑھ جاتی ہے، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے بے چینی بے قراری بڑھ جاتی ہے، تو آپ نہیں کہتے کہ چلیے امام صاحب کے پاس چلیں، مولانا صاحب کے پاس چلیں، پیر صاحب کے پاس چل کر کے ان سے دعا پڑھوا لیں گے. دعا پڑھوا لیتے ہیں نا جی، دعا پڑھوا لیتے ہیں. ہمارے ہاں یہی مطلب ایک سلسلہ ہے بے چینی بے قراری کے لیے. ہم کہتے ہیں کہ مولانا دعا پڑھ دیجئے، مولوی صاحب دعا پڑھ دیجئے، امام صاحب دعا پڑھ کے دم کر دیجئے، اس سے بے چینی بے قراری دور ہوتی ہے. اب آدم علیہ السلام بے چین بے قرار ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. اللہ نے حکم دیا کہ جبرائیل، آدم کی بے چینی بے قراری دور کرنا ہو تو میرے آدم کے سامنے اذان پکارنا. آپ لوگ دولت آباد میں کیا کہتے ہیں؟ اذان پکارنا کہتے ہیں، اذان دینا کہتے ہیں؟ اذان دینا ہے. جبرائیل اذان دینا. اب یہیں کی بولی جائے مولانا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اذان دینا، میرے آدم کے سامنے اذان پکارنا. اذان دینا. حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے حضرت جبرائیل اذان پکارنے لگے، اذان دینے لگے. اذان کے وہ کلمات، اللہ اکبر. آپ میں سے کسی نے غور کیا ہے؟ نہیں غور کیا، اس لیے کہ ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی ہے. ہم اپنے کام دھندے میں، دنیا داری میں، پیسہ کمانے کے چکر میں اتنا بیزی ہیں کہ ہم اذان کے وہ روحانی کلمات، وہ اذان کی فلک شگاف صدائیں جو بلند ہوتی رہتی ہیں، صدائے لاہوتی جسے کہا جاتا ہے، وہ عظیم الفاظ، وہ عظیم آواز اذان کی. خدا کی عزت کی قسم نوجوانوں، تڑپ کر کے ذرا محبت کے ساتھ اذان کو سنو گے، اذان کا جواب دو گے تو تمہاری بھی بے چینی بے قراری ختم ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اذان سے، پھر اس کے بعد نماز سے محبت کرنے والا بنائے گا. ہمارا نوجوان طبقہ اس سے بہت دور ہو گیا ہے، بہت دور ہو گیا. اس لیے اذان کا احترام کرو، اذان کا احترام کرو، اذان کا رسپیکٹ کرو اور اذان کے کلمات پر غور کرو. حضرت جبرائیل اذان پکارنے لگے، اذان دینے لگے.
اللہ اکبر. فرمایا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بے چینی بے قراری ختم ہونے لگی. ادھر حضرت جبرائیل کی اذان مکمل ہوئی، ادھر حضرت آدم علیہ السلام کی بے چینی بے قراری ختم ہو گئی. بات آپ کو مزید سمجھاؤں گا مگر یہ بات آپ کی ہماری سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ کے کلام میں، اذان میں، جس میں عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت دونوں کا بیان ہے، اللہ کی بڑائی کا بیان، مصطفیٰ جان رحمت کی شان و عظمت کا بیان. دولت آباد کے مسلمانوں، اذان میں اتنا پاور ہے کہ اگر ایمانداری کے ساتھ اذان دی جائے، دل جمعی کے ساتھ اذان سنی جائے تو آج بھی اذان کی آواز سے بے چینی بے قراری دور ہو سکتی ہے. اللہ سکون اور اطمینان عطا فرما دیتا ہے. مگر ہم توجہ نہیں کرتے، ہمیں توجہ کرنا چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام کی بے چینی بے قراری بھی کم ہو گئی. اب حضرت آدم علیہ السلام سے گفتگو ہو رہی ہے حضرت جبرائیل کی، ہے نا. تو یہاں رک کر کے میں آپ کو مزید اس طرف لے جانا چاہتا ہوں جہاں آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو اپنی قسمت پہ ناز کریں گے. علماء بھی بیٹھے ہوئے، غور سے سنیے گا. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے قدم ہمارے بھارت میں پڑے، ہے نا. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے قدم ہمارے دیش میں آئے، اکھنڈ بھارت میں آئے. اور سب سے پہلے حضرت جبرائیل ہمارے ہی دیش میں آئے. اور نوجوان اگر توجہ کر رہے تو اپنی قسمت پہ ناز کریں گے. سب سے پہلی اذان ہمارے بھارت میں ہی دی گئی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام بھارت میں باہر سے نہیں آیا، اسلام پہلے دن سے بھارت میں ہے نا. اسلام پہلے دن سے، بولیے، بھارت میں ہے. پہلے دن سے بھارت. آدم علیہ السلام آئے تو اسلام ہی لے کر آئے. اور سب سے پہلی اذان ہمارے دیش میں ہوئی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتی. بولیے انشاءاللہ، بولیے. آپ لوگ ڈرے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ انشاءاللہ تعالی قیامت تک ہمارے دیش میں اذان ہوتی رہے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ. پھر تیسری بات، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت جبرائیل کی گفتگو ہونے لگی. حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ محمد رسول اللہ کون ہے؟ غور سے سنیے گا، یہ محمد رسول اللہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے حضرت آدم کو متوجہ کرایا. کہا آپ نے جنت میں نہیں دیکھا تھا؟ جنت کے دروازے پر ایک طرف لا الہ الا اللہ، دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. یہ وجہ تخلیق کائنات ہے، اللہ کے محبوب ہیں. اللہ نے انہیں اپنے نور سے بنایا، انہی کے نور سے اللہ نے کائنات کی تخلیق فرمائی. انہی کا نور آپ کی پیشانی میں چمک رہا ہے. یہ سب سے پہلے بنائے گئے. اور اے آدم علیہ السلام، یہ سب سے آخری نبی بن کر آپ کی اولاد میں پیدا ہوں گے. سب سے آخری نبی بن کر، تمام نبیوں کے امام، تمام نبیوں کے سردار، خاتم الانبیاء بن کر آپ ہی کی اولاد میں پیدا ہوں گے. یہ تذکرہ حضرت جبرائیل کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے گویا حضرت جبرائیل حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کی شان و عظمت بیان فرما رہے ہیں. تو پتہ چلا سب سے پہلے آدم ہمارے بھارت میں آئے، سب سے پہلے حضرت جبرائیل ہمارے بھارت میں آئے، سب سے پہلے اذان ہمارے بھارت میں دی گئی اور سب سے پہلے میلاد ہمارے بھارت میں منایا گیا. اللہ اکبر. سب سے پہلے میلاد، بولیے، ہمارے بھارت میں. میلاد کہتے کسے؟ حضور کی شان و عظمت کا بیان، حضور کی ولادت کا بیان، حضور کی تشریف آوری کا بیان، حضور کی سیرت کا بیان. اور بڑی شان و عظمت دیکھیے کیسی ہے حضور کے میلاد کی کہ سب سے پہلے میلاد ہمارے دیش میں منایا گیا اور میلاد کی شان و عظمت بیان کرنے والے جبرائیل اور میلاد کی شان و عظمت سننے والے حضرت آدم علیہ السلام. اللہ اکبر. یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے بڑے شرف کی بات ہے، بہت بڑے شرف کی بات ہے. حضرات گرامی، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ولادت جس قدر ہم آپ بیان کرتے چلے جائیں گے وہ کم ہے، جس قدر بیان کرتے چلے جائیں.
آپ اٹھائیے احادیث کی کتابیں، ان میں میں حوالے جات کے طور پر آپ کو سناؤں تو آپ اپنی قسمت پہ رشک کریں گے، ناز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو شان ولادت کیسی عطا فرمائی ہے، یہ امام مسلم اپنی صحیح میں روایت لاتے ہیں، کتاب الصیام میں باب استجاب صیام میں یہ روایت لاتے ہیں، حضرت امام مسلم صحیح مسلم میں روایت لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، بولیے ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع میں وہ بھی روزہ رکھنے لگے۔ اب صحابہ کی شان بڑی نرالی، حضور کی اطاعت اتباع میں ہمیشہ آگے 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 رہتے تھے، ہر پیر کو روزہ رکھنے لگے۔ ایک موقع پر کسی صحابی نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں سوال کیا، اے اللہ کے رسول آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پیر کے دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر کے دن اللہ نے میرا میلاد فرمایا ہے، پیر کے دن اللہ نے میرا میلاد فرمایا ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر کے دن میری بعثت ہوئی، یعنی اللہ نے مجھے حکم دیا، 40 سال کی میری عمر مبارک ہوئی، اللہ نے جب مجھے حکم دیا کہ اپنے نبی رسول ہونے کا اعلان کر دو، تو جس دن میں نے اپنے نبی رسول ہونے کا اعلان کیا وہ دن بھی پیر کا، بولیے کون سا دن تھا؟ پیر کا دن تھا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ سب سے پہلی وحی جس دن مجھ پر نازل ہوئی وہ پیر کا دن تھا۔ پیر کے دن میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی، پیر کے دن میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ پیر کے دن میری بعثت ہوئی، اور پیر کے دن میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ پیر کے دن سب سے پہلی وحی مجھ پر نازل ہوئی۔ مولانا ترتیب دیکھیں کتنی شاندار ہے، پہلے ولادت کا بیان، پھر اس کے بعد بعثت کا بیان، پھر اس کے بعد نزول وحی کا بیان۔ ترتیب کتنی شاندار ہے، پہلے ولادت کا بیان، پھر بعثت کا بیان، پھر نزول وحی کا بیان۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ولادت بسعادت سے، اپنے میلاد سے، اپنے میلاد کے تذکرے سے اتنی محبت تھی کہ پیر کے دن روزہ رکھنے کی نسبت کو پہلے اپنی ولادت کی طرف کیا، پھر اس کے بعد بعثت کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد نزول قرآن کا ذکر کیا۔ بات یہاں سے آپ کی ہماری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ پہلے میلاد ہے، بعد میں بعثت ہے، بعد میں نزول قرآن ہے۔ حضور کی ولادت ہوئی، حضور اس دنیا میں تشریف لائے، بہت ہی غور سے سنیے گا، حضور کی شان ولادت کتنی عظیم ہے۔ حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ولادت بسعادت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو اسلام عطا فرمایا۔ حضور کا میلاد ہوا، حضور علیہ السلام کی ولادت کے صدقے و طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو ایمان عطا فرمایا، قرآن عطا فرمایا، نماز عطا فرمائی، روزہ عطا فرمایا، زکوٰۃ کا نظام عطا فرمایا، حج کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے میلاد کے صدقے و طفیل میں ہم سب کو مسلمان بنایا۔ ایمانداری سے بتائیے کہ یہ ساری بہاریں حضور کی تشریف آوری سے ہے نا؟ ہے نا؟ حضور کی تشریف آوری سے یہ ساری بہاریں ہیں۔ آج پوری دنیا میں اسلام کی جو رونق عظمت ہمیں آپ کو نظر آتی ہے، یہ حضور کے میلاد پاک کا تصدق ہے، یہ حضور کے میلاد پاک کا فیضان ہے۔ مسجد کے میناروں سے اذان کی فلک شگاف صدائیں بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسجد کے میناروں سے یہ فلک شگاف اذان کی صدائیں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اذان کی یہ نعمت اللہ نے مسلمانوں کو حضور کے میلاد کے صدقے میں عطا فرمائی ہے۔ آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ ساری نعمتیں ملی۔ ہم آپ بہت ہی اہتمام کے ساتھ رمضان گزارتے، یہ شان رمضان، یہ عظمت رمضان، یہ نعمت رمضان اللہ نے حضور کے میلاد کے صدقے میں ہمیں آپ کو عطا فرمایا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی،
تو بڑی عجیب و غریب شان و عظمت تھی، بڑے معجزات اس وقت بھی ظاہر ہوئے، مہر العقول واقعات ظاہر ہوئے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، چھوٹا سا نورانی بچہ، اللہ اکبر، بڑی عجیب و غریب شان کے ساتھ میرا بیٹا اس دنیا میں آیا۔ سیدہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا میرا بیٹا ولادت کے ساتھ ہی اپنا سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، امت کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد اور حضور علیہ السلام کا سر سجدے میں لے جانا، یعنی یہ کہ ولادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، اس کے بڑے گہرے تعلقات ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد سے ایک پیغام پوری دنیا کو دیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے والوں، حضور کی سیرت کے جلسے کرنے والوں، حضور کی عظمتوں کے گن گانے والوں، حضور کی شان و عظمت بیان کرتے رہنا، مگر پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ اس طرف کم متوجہ ہیں، ہماری توجہ مسجدوں کو ہمیشہ آباد کرنے کی طرف ہونی چاہیے، ہماری فکر ہمیشہ مسجدوں کو آباد کرنے کی ہونی چاہیے۔ 5 وقتہ نماز کی پابندی، اور 5 وقتہ نماز میں خاص طور پر فجر کی نماز کی پابندی، میں اکثر توجہ دلاتا رہتا ہوں ہمارے نوجوانوں کو کہ اس کے بغیر کامیابی کامرانی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی کامیابی 5 وقتہ نماز میں رکھی ہے، بالخصوص نماز فجر میں رکھی ہے، نماز فجر میں رکھی ہے۔ ہمیں اس طرف خصوصی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے جلسے میں ہم آپ حاضر ہیں۔ یہ عظیم جلسہ ہمارے لیے، آپ کے لیے بڑی اہمیت کا حامل و مالک ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے لیے، آپ کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کا میلاد پاک ہر جہت سے، ہر رخ سے ہم سب کے لیے ایک عجیب و غریب شان و عظمت رکھتا ہے۔ آپ غور کریں گے، توجہ کریں گے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس علاقے میں آپ کا میلاد ہوا، جس ملک میں، جس خطے میں آپ کا میلاد ہوا، وہ ملک، وہ خطہ، ہم آپ اسے حجاز کہتے ہیں، عرب کہتے ہیں۔ حالات کس قدر ناگفتہ بھی تھے، حالات کس قدر خراب تھے، آپ لوگ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ جناب والا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے انسان کا دشمن تھا۔ مکہ مکرمہ میں، جزیرۃ العرب میں، حجاز مقدس میں بات بات پہ تلوار نکلتی تھی، بات بات پہ تلوار نکلتی تھی، بات بات پہ تلوار نکلتی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی برکتیں یہ رہی کہ جو آپس میں دشمن تھے، حضور کے قدموں کے صدقے وہ طفیل میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دوست بنا دیا، بھائی بنا دیا۔ حضور کی یہ شان رحمت للعالمین ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی عظمت آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی شان رحمت للعالمین عطا فرمائی کہ حضور علیہ السلام مسلمانوں کے لیے تو رحمت ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 18,000 عالمین کے لیے آپ کو رحمت تمام بنا کر بھیجا۔ وہ صرف مسلمانوں کے لیے نبی نہیں ہے بلکہ وہ غیر مسلموں کے بھی نبی ہے۔ یہ بات بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور ذمہ داری کے ساتھ آپ سنتے بھی رہیے
وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے بلکہ وہ سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ کسی نے بڑی اچھی پیاری تشریح کی کہ حضور کی رحمت للعالمین کو کیسے سمجھایا جائے، کہ حضور کی رحمت للعالمین کا احاطہ کتنا بڑا ہے، حضور کی رحمت للعالمین کی شان کیسی عظیم ہے۔ فرمایا کہ حضور کی رحمت للعالمین کی شان ایسی عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس عالم کا رب ہے، اللہ تبارک و تعالی جس عالم کا رب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس عالم کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، وہ ہر عالم میں رہتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضور کی شان رحمت للعالمین آپ کی بعثت کے بعد، آپ کے اعلان نبوت کے بعد، بعثت سے پہلے، بعثت کے بعد، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ دنیا میں جو نفرت پائی جاتی تھی، عداوت پائی جاتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نفرت اور اس عداوت کا خاتمہ فرما دیا۔ مسلمانوں، میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض بیماریاں مسلمانوں میں بھی بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں۔ مسلمانوں میں حسد آ گیا، مسلمانوں میں گھمنڈ آ گیا، مسلمانوں میں تکبر آ گیا، مسلمانوں میں غیبت آ گئی، مسلمانوں میں چغلی آ گئی، مسلمانوں میں کہنا نہیں چاہیے منافقت آ گئی۔ حلال اور حرام کے درمیان ہم تمیز کرنا بھول گئے۔ یہ ساری بیماریاں ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو، بلکہ ہماری روحانیت کو کھوکھلا کر رہی ہے، کھوکھلا۔ اللہ اکبر، اس قدر حالات ناگفتہ بھی ہے کہ بیٹا باپ کی عزت نہیں کرتا، بیٹی ماں کی عزت نہیں کرتی، چھوٹے بڑوں کا احترام نہیں کرتے، بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آتے۔ ہمارے یہاں اس قدر یہ بیماریاں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، اللہ کی پناہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہم آپ میلاد منا رہے ہیں۔ حضور کی شان و عظمت پڑھتے رہیے، سنتے رہیے، آگے بڑھتے رہیے۔ حضور کی پوری 63 سالہ حیات طیبہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، حضور کی 63 سالہ حیات طیبہ میں آپ کو کہیں نفرت اور کہیں عداوت نظر نہیں آئے گی۔ مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ میں، دعوت و دین میں مصروف ہے، اللہ کے بندوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلا رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سربت سجود ہیں تو کفار مشرکین آپ کے جسد اقدس پر جانوروں کی اوجڑی لا کر ڈال دیتے تھے، کوڑا کرکٹ لا کر ڈال دیتے تھے، آپ کے گلے میں رسی ڈال کر کے آپ کو پکڑ کے ایسے گھسیٹتے تھے، آپ کے گلے مبارک، آپ کے گردن مبارک میں ورم آ جاتا تھا، آپ کو تکلیف دی جاتی تھی۔ ایک موقع پر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، یہ جو ظالم آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، اللہ کے رسول ان کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بد دعا کرنے کے لیے یا بد دعا دینے کے لیے اس دنیا میں نہیں، بلکہ اللہ نے مجھے گالیاں دینے والوں کو دعائیں دینے والا بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ اکبر، دعائیں دینے والا بنا کر بھیجا۔ طائف میں کیا کچھ ہوا آپ کو نہیں پتا؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کس قدر طائف میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا گیا۔ حضور لہو لہان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے تو اللہ کے رسول لہو لہان ہو گئے۔ فرشتے حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ فرما دے۔ تو طائف والے دو پہاڑوں کے درمیان ہیں، انہیں یہی دبا کر کے مسل کر کے رکھ دیں گے، یہ تباہ برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں، میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے،
میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے، اگر جانتی ہوتی تو یہ سلوک نہ کرتی، میں میری قوم کے لیے بد دعا یا میری قوم کے لیے عذاب کی بات نہیں کروں گا، آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے گا اور ضرور یہ میری دعوت کو قبول کریں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، نفرت ہے ہی نہیں، نفرت ہے ہی نہیں۔ مدینہ منورہ میں پتہ ہے کیا حال تھا؟ مدینہ منورہ میں ایک عورت دیوانی، آپ کے دولت آباد میں بھی، سنگاریڈی میں، حیدرآباد میں ہوتے نا ایسے دیوانی قسم کے لوگ ہوتے، راستوں میں گھومتے پھرتے رہتے، زیادہ باتیں کرتے رہتے، دیوانی قسم کے لوگ ہوتے۔ ایک دیوانی عورت تھی، وہ کسی سے ملاقات کر لیتی تھی تو اس سے کوئی ملنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ وہ کسی سے بات کرنے لگتی تو وہ کافی دیر تک باتیں کرتی رہتی تھی اور اوٹ پٹھان قسم کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ وہ عورت سامنے سے آتی ہو، ادھیڑ عمر کی، سامنے سے آتی ہو تو لوگ راستہ چھوڑ دیتے تھے کہ یہ پکڑ لے گی تو پھر چھوڑے گی نہیں۔ ایک تو دیوانی ہے، ایک تو دیوانی ہے۔ مدینہ منورہ میں اس کی بات سننے والا کوئی نہیں تھا، مدینہ منورہ میں اس سے گفتگو کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضور کے میلاد پاک کے جلسے میں بیٹھنے والوں، حضور کی سیرت سننے والوں، حضور کی شان و عظمت سننے والوں، ذرا غور کرو، جس رسول کا ہم آپ میلاد منا رہے ہیں وہ رسول اعظم کیسی شان، کیسی عظمت والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، اللہ کے رسول راستے سے گزر رہے، وہ عورت سامنے سے آ رہی ہے، حضور علیہ السلام کو آتا ہوا دیکھتی ہے اور آگے بڑھتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے اپنا دامن بچا کر نہیں جاتے۔ دولت آباد والوں سنو، اس جلسے میں بیٹھنے والوں سنو، اللہ کے رسول اپنا دامن بچا کر کے آگے نہیں بڑھتے، اپنا دامن بچا کر کے آگے نہیں بڑھتے، اس سے باتیں کیے بغیر آگے نہیں جاتے، وہ کھڑی ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول بھی کھڑے ہو جاتے، وہ باتیں کرنے لگتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اطمینان اور سکون سے اس کی باتیں سنتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں کوئی اس کی باتیں سن نہیں رہا تھا، اللہ کے رسول اطمینان سے اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ وہ بولی چلی جا رہی ہے، اللہ کے رسول سن رہے ہیں، وہ بولی چلی جا رہی ہے، اللہ کے رسول سن رہے ہیں، وہ بولی چلی جا رہی ہے، اللہ کے رسول سن رہے ہیں۔ صحابہ درمیان میں روکنے کی کوشش کرتے، صحابہ، اللہ کے رسول یہ دیوانی ہے، یہ پاگل ہے، اس کا دماغی توازن متاثر ہے، یہ ایسے ہی گھنٹوں باتیں کرتی رہتی ہے۔ کسی صحابی نے حضور سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ صحابیوں، مجھے بھی پتا ہے کہ یہ عورت پاگل ہے، پورے مدینہ میں اس کی کوئی سننے والا نہیں ہے، اگر میں بھی اس کی نہ سنوں تو پھر اس کی کون سنے گا؟ میں بھی اس کی نہ سنوں تو اس کی، یہ ہے شان رحمت للعالمین۔ بولیے، یہ ہے شان رحمت للعالمین۔ اور 2025 میں ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ ہم اپنے بڑوں کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ جی، ہم اپنے بڑوں کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ امت میں بھی، ملت میں بھی انتشار، اختلاف، افتراق اتنا زیادہ ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ہم لوگ سیدھے سیدھے جواب دینا بھی پسند نہیں کرتے، سیدھے سیدھے جواب دینا پسند نہیں کرتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے اس گوشے کو سامنے رکھو اور حضور کی شان و عظمت ذرا سنتے چلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت للعالمین یہ تھی کہ آپ سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے سلام کرنے میں؟ بولیے جی، پہل کرتے تھے۔ اور ہم انتظار کرتے ہیں، ہم کیا کرتے؟ انتظار کرتے ہیں کہ سامنے والا آ رہا ہے نا، وہ پہلے سلام کرے، ہم انتظار، یہی فرق ہے۔ اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت للعالمین دیکھیے۔ ایک لڑکا، یہودی لڑکا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درس میں آ کر کے اکثر بیٹھا کرتا تھا مسجد نبوی میں۔ تھا وہ یہودی، حضور کی درس میں آ کر کے بیٹھتا تھا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اسے بڑی محبت تھی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا
چہرہ وہ دہا ایسا نورانی تھا کہ دشمن بھی دیکھ لیتے تھے تو محبت کرنے لگ جاتے تھے، دشمن بھی دیکھتے تھے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ امام احمد رضا محدث بریلوی فرماتے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ سب محبت کرتے تھے اللہ کے رسول سے۔ وہ یہودیوں کا لڑکا تھا مگر حضور سے بڑی محبت کرتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا۔ پتہ ہے اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے تھے تو آپ اپنے نالین شریفین مسجد کے باہر اتارتے تھے، نالین شریفین مسجد کے باہر اتارتے تھے۔ نالین سمجھتے ہیں نا؟ حضور علیہ السلام اپنی جوتی مبارک مسجد کے باہر اتارتے تھے۔ وہ یہودی لڑکا حضور کی جوتی مبارک لے کر کے بس مسجد کے باہر حضور کی جوتیاں لے کر بیٹھ جاتا تھا، اور کچھ نہیں کرتا تھا، بیٹھ جاتا تھا اور کچھ نہیں کرتا تھا۔ اس کو بڑا پیار تھا حضور علیہ السلام سے، بڑی محبت تھی۔ جب اللہ کے رسول جانے لگتے تو پھر مطلب یہ کہ جوتیاں لا کر حضور کے قدمین شریفین میں رکھ دیتا تھا۔ حضور علیہ السلام بھی اس یہودی کے لڑکے سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن وہ نظر نہیں آیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ یہودی لڑکا نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ حضور کی سیرت پاک ہے، 2025 کے دور میں ہم ہیں، سوشل میڈیا کے دور میں، اور اس ایسے دور میں ہے جس دور میں دین محسوس ہو رہا ہے کہ دینی حمیت مسلمانوں کے درمیان متاثر ہوتی چلی جا رہی ہے، جذبہ متاثر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر ہم لوگ چلنے والے بن گئے، یورپین امریکن کلچر کو اپنانے والے بن گئے۔ ذرا سا غور سے سنیے گا۔ وہ لڑکا نظر نہیں آیا یہودیوں کا تو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اے صحابی وہ لڑکا یہودیوں کا روزانہ آیا کرتا تھا، آج کیوں نہیں آیا؟ آج کیوں نہیں آیا؟ میں پوری روایت آپ کو بیان کروں گا مگر آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ حضور کی سیرت پاک ہم آپ بیان کرتے رہتے، سنتے رہتے، حضور کی شان و عظمت۔ ہمارے مسجد کے اماموں کو ایسی عظمتوں والا ہونا چاہیے کہ اگر ان کا مقتدی مسجد میں نظر نہ آئے تو وہ اس مقتدی کے بارے میں پوچھے کہ مقتدی کیوں نظر نہیں آیا۔ یہ بات غور سے سنیے گا۔ ہمارے پیروں کو چاہیے کہ ان کا مرید اگر نظر نہ آئے تو اپنے مرید سے متعلق پوچھے کہ ہمارا مرید کہاں ہے، کیوں نظر نہیں آ رہا۔ آپ کے بھائیوں میں، آپ کے دوستوں میں کوئی دوست آپ کا نظر نہ آئے تو آپ اپنے دوستوں کے بارے میں پوچھنے والے بنے کہ ہمارا دوست نظر کیوں نہیں آ رہا ہے۔ حضور کی یہ سنت مبارکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس یہودی لڑکے سے کیا رشتہ؟ یہی نا رشتہ انسانیت ہے۔ حضور رحمت للعالمین ہے، حضور کی شان رحمت للعالمین ہی ہے۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں صحابہ سے کہ وہ یہودی لڑکا کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول وہ بیمار ہوا ہے اسی لیے نہیں آ پایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خدا کی عزت کی قسم اپنے صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر کے اس یہودی کے گھر جاتے ہیں۔ اور پتہ ہے آپ کو یہود و نصارہ اسلام کی روز اول سے دشمن ہے، روز اول سے دشمن ہے۔ یہود و نصارہ اسلام کی روز اول سے دشمن ہے، پیغمبر اسلام کے دشمن ہے۔ اپنے صحابہ کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی کے گھر جاتے اس کا مزاج پوچھنے کے لیے۔ دولت آباد والوں، ہم آپ 2025 میں اتنی ترقی کر گئے ہیں کہ سگا بھائی بیمار ہوتا ہے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس کی عیادت کے لیے، بہن بیمار ہوتی ہے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس کی مزاج پرسی کے لیے، پڑوسی بیمار ہوتا ہے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس کی مزاج پرسی کے لیے۔ چونکہ آج کل دور موبائل کا ہے، واٹس ایپ کا ہے، ہم فون کر لیتے ہیں، فون کر کے توفیق دے اللہ تو مزاج پوچھ لیتے ہیں کہ طبیعت کیسی ہے آپ کی، مزاج کیسا ہے آپ کا، اتنا پوچھ لیتے ہیں۔ حضور کی سیرت کو سامنے رکھ کر کے ذرا اپنا محاسبہ کیجئے، جائزہ لیجئے، ہم آپ کہاں کھڑے ہیں، ہماری آپ کی زندگی بندگی کیسے گزر رہی ہے۔ حضور علیہ السلام اس کے گھر گئے،
آپ یقین جانیں کہ حضور اس کے گھر گئے تو گھر والوں کی خوشی کی انتہا نہیں تھی. بولیے گھر والوں کی خوشی کی انتہا نہیں تھی. وہ یہودی دیکھ کر اللہ کے رسول کو بے پناہ خوش ہوتا ہے. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول گھر گئے. اللہ اکبر. وہ یہودیوں کا لڑکا بستر پہ لیٹا ہوا تھا, شدید بیمار تھا, بستر مرگ پہ تھا, اور مرض اتنا شدید تھا کہ اس کا انتقال کبھی بھی ہو سکتا تھا. اللہ کے رسول اس کے قریب گئے. حضور علیہ السلام کو دیکھ کر کے وہ بے پناہ خوش ہوا, بے انتہا خوش ہوا. اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی. اللہ کے رسول اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے, پیشانی پہ ہاتھ رکھتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں دولت آباد والوں, وہ یہودی لڑکا کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے سر پر اللہ کے رسول نے اپنا دست مبارک رکھا ہو. کتنا خوش نصیب ہوگا. اللہ اکبر. اس کے گھر گئے ہیں, وہ یہودی کتنا خوش نصیب ہوگا. ہم تو وہ شعر پڑھنے میں ہی رہ گئے نا کہ سنا ہے آپ ہری کاشی کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغاں یا رسول اللہ. خواب میں حضور کا دیدار کرنے کی آرزو تمنا ہم سب کی ہے. کاش ہماری زندگی ایسی ہوتی, ہماری بندگی ایسی ہوتی, ہمارے خواب ایسے ہوتے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی لڑکے سے کہتے ہیں کہ بیٹا کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جا. کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جا. وہ یہودی لڑکا, اس کا باپ کھڑا تھا اس کے پائیں. وہ یہودی لڑکا اپنے باپ کو دیکھتا ڈر رہا تھا. دل میں محبت تو پہلے ہی سی تھی, مگر ڈر رہا تھا اپنے باپ کو دیکھ کر کے, ڈر رہا تھا. اس کا باپ, اس کی بھی خوشی کی انتہا نہیں تھی. وہ اشاروں میں کہتا ہے کہ بیٹا رحمت للعالمین جو فرما رہے ہیں اس پر عمل کرو. بیٹا رحمت للعالمین جو فرما رہے ہیں اس پر عمل کرو. اس نے اجازت دے دی. صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ یہودی لڑکا کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے. کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے. ادھر کلمہ پڑھا مسلمان ہوا, پھر تھوڑی ہی دیر میں, چند لمحات میں اس کی روح اس کے بدن سے پرواز کر جاتی ہے, اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھاتے. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے, حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس بچے کی نماز جنازہ پڑھاتے. اس کی تدفین عمل میں آتی ہے اور اللہ کے رسول بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو جنت نعیم میں اعلیٰ جگہ عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. حضرات گرامی, یہ ہے محبت, یہ ہے رافت, یہ ہے احترام انسانیت. ہم آپ حقوق اللہ تو ادا کر رہے ہیں, 5 وقت نماز کے پابند بن گئے بحمدہ تعالی, بہت اچھی بات ہے. رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, یہ بھی بہت اچھا عمل ہے. حاجی صاحب ہو گئے, بہت اچھی بات ہے. حقوق اللہ ادا کرنے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. حضور علیہ السلام کے میلاد پاک, آپ کی سیرت پاک کی تعلیمات کیا ہیں؟ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کیجیے. حقوق العباد بھی ادا کیجیے. جن کے ماں باپ ناراض ہوں گے, جن کے ماں باپ اپنے بچوں سے ناخوش ہوں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اولاد قطعی طور پر اللہ اور اس کے رسول کو خوش نہیں کر سکتی. قطعی طور پر اللہ اس کے رسول کو خوش نہیں کر سکتی. حقوق العباد ادا کیجئے. بھائیوں کے حقوق, بہنوں کے حقوق, پڑوسیوں کے حقوق, دوست احباب رشتہ داروں کے حقوق. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ حقوق کتنے علماء بیان کرتے رہتے ہیں, جمعہ میں آپ کو سناتے رہتے. سلام کرے تو جواب دو, دعوت دے تو قبول کرو, جنازہ آئے تو جنازے میں شریک ہو جاؤ. سناتے رہتے ہیں نا. حقوق العباد ادا کرنے میں مخلص بنیے. ہم آپ حقوق اللہ ادا کرنے میں بہت آگے نکل گئے بحمدہ تعالیٰ, اچھی بات ہے, بہت آگے نکل گئے, مگر حقوق العباد ادا کرنے میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ میری ماں مجھ سے ناراض تو نہیں ہے, میرے والد مجھ سے ناراض تو نہیں ہے, میرے بھائی بہن مجھ سے ناراض تو نہیں ہے, میرا دوست میرا پڑوسی مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. اگر آپ کے پڑوسی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے, آپ کا پڑوسی رات بھوکا سو جاتا ہے,
تو یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے پڑوسی سے متعلق سوال کرے گا. آپ کو آپ کے پڑوسی سے متعلق سوال کرے گا، سوال ہوگا آپ سے. ماں، اللہ اکبر. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار فرمایا نا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے سے تھے، آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو گیا. آپ چھوٹے تھے، عمر چھوٹی تھی آپ کی، آپ کا بچپن شریف تھا. آپ کی پرورش سیدہ دائی حلیمہ نے فرمائی. پھر اس کے بعد سیدہ فاطمہ بنت اسد، حضرت ابو طالب کی زوجہ محترمہ امام علی کی والدہ ماجدہ نے فرمائی. جب تک آپ کے دادا تھے حضرت عبد المطلب، آپ ان کی کفالت میں رہے. پھر اس کے بعد آپ حضرت ابو طالب کی کفالت میں گئے، آپ کے چچا نے آپ کی پرورش فرمائی. وہ ماں جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، جسے ساری دنیا رضائی ماں کہتی ہے، رضائی ماں. دولت آباد والوں، مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول مسجد نبوی میں ہیں، صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. دائی حلیمہ سعدیہ بڑھاپے کو پہنچ گئی ہیں، بڑھاپے کو پہنچ گئی. مسجد نبوی میں اللہ کے رسول سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لاتی ہے. مسجد نبوی میں جیسے ہی دائی حلیمہ کو اللہ کے رسول آتا ہوا دیکھتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی دودھ پلانے والی ماں کی تعظیم اور احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ گھر میں ہماری ماں، ہمارے والد ہمارے سامنے سے آتے جاتے رہتے ہیں، اور یہ بے ادب اولاد ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے بیٹھی رہتی ہے، ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے بیٹھے رہتی ہے. ہم اپنے ماں باپ کا ادب احترام نہیں کر پائے، خاک ہم اللہ کے رسول کا ادب احترام کر پائیں گے. پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی دائی حلیمہ اندر آئی مسجد میں، اللہ کے رسول نے انہیں آگے بلایا، اور آگے بلا کر ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک پر